کیا پاکستان کا آنے والا بجٹ مشکل ہوگا؟ پاکستان کا 2020-21 کا بجٹ اگلے ماہ پیش کیا جائے گا۔ ایک ایسی صورتحال میں جب پاکستان کی پہلے ہی سے کمزور معیشت کا کرونا وائرس کی وجہ سے شدید جھٹکا لگا ہوا ہے اور ٹیکس کی وصولی کے لیے جو اہداف مقرر کیا گیا تھا اس میں کمی کے باوجود بھی پہلی چوتھائی میں مقررہ ہدف حاصل نہیں ہو سکا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بجٹ واضح کرنا ایک مشکل مرحلہ ہوگا، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈیٹ فائنینسنگ یعنی قرضوں کی ادائیگی میں تاخیر کی سہولت اور اگر ضرورت پڑی تو بانڈز لانچ کر کے پاکستان کورونا کے بعد کے دور میں اپنی مالی مشکلات پر کسی حد تک قابو پا سکے گا۔ ڈاکٹر ایوب مہر فیڈریشن آف پاکستان اکنامکس کونسل سے وابستہ ایک ماہر معاشیات مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے اس حوالے سے بین الاقوامی نیوز ایجنسی سے بات کرتے ہوئے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں اس مالی سال میں ٹیکس کی وصولی کی حد 5.4 ٹریلین سے کم کر کے 3.9 ٹریلین روپے کر دی گئی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق پہلی چوتھائی میں کوئی 95% اہداف حاصل کر لیا گیا ہے، لیکن دوسری اور اس کے بعد کی چوتھائی میں ٹیکس کی وصولی کا اہداف کسی حد تک پورا ہو سکے گا۔ یہ غیر یقینی ہے کیونکہ یہ وہ دور ہے جس کے دوران کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن کے سبب اقتصادی سرگرمیاں بالکل بند ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ آئندہ سال کے بجٹ میں ان کے خیال میں مکمل انحصار ڈیٹ فائنینسنگ پر ہوگا اور شاید کوئی دوسرا آپشن دستیاب بھی نہیں ہوگا، اور دنیا کے دوسرے ماہرین معاشیات کا بھی یہی خیال ہے کہ ترقی پذیر ملکوں کے لیے مالی بحران سے نکلنے کے لیے یہ ڈیٹ فائنینسنگ ہی بہتر آپشن ہے۔ ڈاکٹر مہر نے کہا آئندہ بجٹ میں ٹیکس بڑھانے کی نہیں بلکہ موجودہ حالات کے تناظر میں موصولات کم کرنے کی بات قرینِ قیاس ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کے اعداد و شمار کے مطابق 2020-21 میں شرح نمو جو اس وقت 0.39% منفی ہے 1.5% منفی تک جا سکتی ہے، اور 1951-52 کے بعد یہ پہلا موقع ہوگا پاکستان میں شرح نمو منفی میں جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان کو عالمی مالیاتی اداروں سے خاطر خواہ مدد نہیں ملتی تو پاکستان کے پاس ایک آپشن یہ ہے کہ وہ بین الاقوامی مارکیٹ میں بانڈ لانچ کر دے، اور وہ یہ تجربہ پیرس میں $200 ملین کے بانڈ لانچ کر بھی چکا ہے، جو یورپی سرمایہ کاروں نے انفرادی سطح پر خریدے، اور یوں پاکستان کو کم شرح سود پر انفرادی قرضے مل گئے اور مستقبل میں بھی مل سکتے ہیں۔ پاکستان کی ایوان زیریں میں اسٹینڈنگ کمیٹی برائے فائنینسنگ کے چیئرمین فیض اللہ کموکا نے بین الاقوامی نیوز ایجنسی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عالمی مالیاتی اداروں سے پاکستان کو کوئی $3.5 ارب ملے ہیں اور حکومت پر امید ہے کہ وہ مالی مشکلات پر قابو پا لے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ ٹیکس کی وصولی کی رفتار کچھ بہت اچھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ لاک ڈاؤن کے سبب اقتصادی سرگرمیاں بالکل بند تھیں۔ اب یہ سرگرمیاں بحال ہو گئی ہیں اور بقول ان کے انڈسٹری بھی کوئی 80% کھل گئی ہے، اور یہ کہ ان کی مستقبل کا منظرنامہ مایوس کن نہیں۔ یہ رپورٹنگ تھی ہماری طرف سے کچھ بجٹ کے حوالے سے۔ واضح طور پہ یہ تو ظاہر ہو رہا ہے کہ بہت کوئی بڑی حالات بجٹ میں ایسی سچویشن نہیں لگ رہی، لیکن یہ کچھ امید ہے کہ پاکستان کو کافی سارے محاذ پہ ریلیف ضرور ملے گی۔ جیسے جو چائنا کو پیمنٹیں جانی ہوتی ہیں ان میں ڈیلے ہو جائے گا، جو پیسے IMF کو جانے ان قسطوں میں ڈیلے ہو جائے گا، جو ایشیا بینک ہے یا ورلڈ بینک کو جو فائنینسنگ ہونی تھی، جو ہماری طرف سے ہم نے جو پیسے واپس کرنے تھے
سود کی مد میں یا قسط کی مد میں کم از کم وہ ڈیلے ہونے کے چانس زیادہ لگ رہے ہیں، اور زیادہ اس چیز پہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ این ممکن ہے کہ بانڈ لانچ کیے جائیں، اس بیاف پہ ہمیں ایک نئی قرضے کی صورت میں آمدن ہوگی۔ دوستو کیسا لگا آپ کو؟ کائنڈلی اپنی رائے کا اظہار کریں، کومنٹ کریے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ السلام علیکم دوستو، میرا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، میری ویڈیوز لائک کریں اور کومنٹ کر کے اپنے ہونے کا احساس دلائیں۔ بہت شکریہ۔